بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ آج ہم ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی بنا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں بنائی ہوگی، نہ دیکھی ہوگی۔ چلیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے میں نے اجوائن لی ہے اور میلٹ کیا ہوا 2 چمچ گھی لی ہے، پانی لیا ہے نیم گرم روم ٹمپریچر پہ، اور نمک لیا ہے، اور 1 کپ میدا لیا ہے۔ صرف 1 کپ میدے سے ہم آج کی ریسپی بنا رہے ہیں، بہت کم چیزوں سے۔ یہ نمک ڈال دیا ہے 1 کپ میدے میں، آدھی ٹی سپون ہم نے ڈال دی ہے اس میں نمک کی۔ اب اس میں آئل ڈالیں گے میلٹ ہوا ہوا، یہ اجوائن ڈالیں گے۔ اجوائن کو ہمیشہ جب بھی کسی چیز میں شامل کریں تو مسل کے ہاتھوں سے ڈالیں، اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ یہ گھی کو میں نے گرم کر کے ایسے میلٹ کر لیا تھا۔ اب اس کو ہم گھی کو، اجوائن کو، نمک کو، سب کو، آٹے کو ملیں گے ہاتھوں میں سموسے کی ڈو کی طرح۔ نمک پارے جیسے بنائے تھے، نمک پاروں کی ڈو کیا تھا، بالکل سیم اسی طرح کرنا ہے۔ اس کی ڈو جو ہے نا سیم اسی طریقے سے بنے گی۔ اس کو جتنا اس کو اچھا مکس کریں گے اتنی اچھی ہماری مزیدار ریسپی تیار ہوگی، کرسپی ہوگی۔ یہ پورے آٹے کو ہم مکس کریں گے۔ ابھی یہاں پہ مجھے تھوڑا گھی کم لگ رہا ہے، میں نے تھوڑا سا اور ڈالا ہے، کیونکہ گھی اگر کم ہوگا تو وہ ہماری ہارڈ ہو جائے گی ڈو۔ یہ دیکھیں اب ہمارا گھی پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہماری مٹھی بن رہی ہے آٹے کی۔ تو اس کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ آٹے کو ہاتھ میں لیں اور ایسے مٹھی میں کریں، مٹھی بن جائے دوبارہ پھر آٹا بن جائے، سمجھ لیں آپ کی پرفیکٹ ہے۔ یہ اس میں آئل، گھی جو ڈالا ہے، آئل ڈالا ہے ہم نے، وہ بالکل صحیح ہے۔ کبھی بھی آئل کا استعمال نہیں کرنا سموسوں میں، نمک پاروں میں یا اس طرح کی چیزوں میں، ہمیشہ گھی کا استعمال کرنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے، اور بہت سخت ڈو ہم نے بنانی ہے، بہت تھوڑا پانی ڈالنا ہے۔ ایک سخت ڈو، سموسے کی ڈو سے بھی زیادہ سخت ہم نے اس کو رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی سخت ہے، یہ دیکھیں یہ بہت سخت ڈو ہم نے یہ نیٹ کر لیا میں نے یہ ساری۔ یہ اس کو میں نے 4-5 منٹ گوندا ہے اچھا سا، لیکن پانی بہت کم لگایا ہے تاکہ یہ ڈھیلی نہ ہو۔ اس کو سخت ہی رکھنا ہے ہم نے۔ اب اس کو ہم ریسٹ دیں گے آدھے گھنٹے کے، باہر ہی رکھنا ہے، کوئی فریج میں رکھنا ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم فریج میں رکھیں گے۔ اب آلو بوائل کر لیے ہیں، ½ کلو آلو ہیں۔ یہ آلو کو ہم نے کرش کر لیا ہے، کیونکہ ہمیں بالکل جو ہے نا آلو میں کوئی گٹھلی نہیں چاہیے۔ ہم اس کو میشر سے میش نہیں کیا، اس کو میں نے جو کدو کش ہوتا ہے، وہ کرنے والا گریٹر، اس سے میں نے یہ کر لیا ہے۔ اب اس میں ہرا دھنیا، ہری مرچیں چلی گئی ہیں۔ اب دادرا مرچ ڈال دی ہے۔ آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں، بہت مزے کی ریسپی بنے گی، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ میری ہر ریسپی میں یہی ہوتا ہے کہ بچے خوش ہو جائیں، کیونکہ میں ہر چیز اپنے بچوں کے لیے بناتی ہوں۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیں، بہت مزے کی ایک نئی ریسپی ہے آپ کے لیے آج لائی ہوں میں۔ یہ نمک ڈالا ہے، چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے، نمک ڈال دیا ہے۔ اب اس کے بعد گرم مسالہ ڈالیں گے ½ چمچ، سوکھا دھنیا ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہم اب اس میں 2 چمچ کارن فلاور ڈالیں گے، بڑے 2 چمچ بھر کے۔ یہ میں نے کپ میں ڈال دیا تھا ماپ کے 2 چمچ۔ تو یہ اس کی جگہ اگر آپ کے پاس کارن فلاور نہیں ہے تو آپ چاول کا آٹا ڈال لیں، اگر چاول کا آٹا نہیں ہے تو کارن فلاور ڈال لیں۔ یہ 2 آپشن ہے آپ کے پاس، آپ کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں دونوں میں سے۔ اب اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے، ہر چیز کو مکس کرنا ہے تاکہ مسالے سارے آلو میں بالکل جذب ہو جائیں۔ یہ دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہو گیا جو ہم نے اس کے میدا جو گوندا ہے۔ اب یہ جو ہم نے وہ آٹا تیار کیا تھا، اب اس کو ہم نے بہت پتلا بیلنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پتلا بیل کے اس کے کنارے کاٹ لیے ہیں۔ اب اس کو ہم نے پتلا بیل کے اس کے کنارے سارے ایک جیسے کر لیے ہیں، کاٹ لیے۔ اب وہ جو ہمارا مکسچر ہے آلو والا، ہم نے اس روٹی کے اوپر لگا دینا ہے، یہ جو ہم نے تیار کی ہے اس کے اوپر پورا ہم اس کو، یہ دیکھیں یہ چمچ کی مدد سے، چمچ کو نیچے آپ گھی لگا لیں، آئل لگا لیں، سیٹ کر کے نا بالکل یہ ایک جیسا کر دیا ہے۔ اب اس کو ہم کاٹیں گے ایسے 2-2 انچ کی ہم یہ
پٹی کاٹیں گے. اب اس کو ہم یہ ایسے فولڈ کریں گے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا ایک ہی سائڈ سے. یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ایسے فولڈ کر لیا ہے. اب اس کے بیچ میں ہم یہ پکس لگائیں گے. یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے کر لینا ہے. یہ اب ان کو ہم فرائی کر رہے ہیں. ان کو بالکل لو فلیم پہ ہم نے کرنا ہے. جتنا اچھا ہم ان کو لو فلیم پہ فرائی کریں گے اتنی ہماری یہ کرسپی تیار ہوں گی. بالکل لو فلیم پہ اس کو ہم نے پہلے ایک سائڈ سے پکانا ہے. چھیڑنا 5 منٹ تک پہلے ایک سائڈ سے رکھنا ہے. پھر دوسری تقریباً 7 سے 8 منٹ ہمارے اس کو ریڈی کرنے میں لگتے ہیں. یہ بچوں کی بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. میں آج میرے بیٹے کا آج روزہ ہے تو میں نے آج یہ اس کے لیے بنا رہی ہوں. اس کی افطاری کے لیے بنا رہی ہوں. میں نے کہا چلیں آج سموسے پکوڑے چھوڑیں تو آج ایک ڈفرینٹ ریسیپی اپنے بیٹے کی افطاری میں بناتی ہوں. کیونکہ افطاری کا تو ایک الگ سے اجر ہے نا. ہمیں جو کام وام کریں گے اس کا ایک الگ اجر ملے گا ہمیں. تو یہ میں اس کے لیے میں نے آج یہ اسپیشل بنائی ہے. یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ اس سے یہ فرائی ہو کے آ گئی ہیں. تو چلیں جی اب ہم افطاری کے ٹائم پہ اب میرا بیٹا کھائے گا اور مجھے بتائے گا کہ آج کی میری ریسپی اس کو بھی کیسی لگی ہے. میں اپنے بچوں سے بھی پوچھتی ہوں کہ میں یہ سب بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ کو کیسی لگی ہے. تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.